السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین وسلام علی سید المرسلین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب الملائکۃ والانس اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مجھے فرصت کہاں ہے محو ناؤ نوش ہونے کی، مجھے فرصت کہاں ہے محو ناؤ نوش ہونے کی، گھڑی سر پر کھڑی ہے پھر کفن بردوش ہونے کی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے پیارے عزیز ماں اور بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کے سامنے خاکسار موت و حیات کا عنوان پر لب کشائی کی جرت کر رہی ہوں، مگر پھر بھی قدم ڈگمگا رہے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے کہ آپ جیسے بے کمال حضرات یہاں تشریف فرمائیں. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس حقیق کو اس نمایاں اسٹیج پر لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا. میرے پیارے عزیز ماں اور بہنوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس گھاٹی سے گزرنا ہے. گھر میں رہنے والا ہو یا صحرا میں، باغا میں زمین پر رہنے والا ہو یا سمندر کی تہ میں، محل میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں، موت اس کا احاطہ کر لے گی. اس کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا. خدا کی جانب سے موت کا حکم ہر ایک کے لیے یکساں اور برابر ہے. ہر چیز کی قسمت میں فراغ و زوال لکھ دی گئی ہیں اور ہر چیز کو معدوم ہو جانا ہے. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں گرفتار کر لے گی. اگرچہ تم مضبوط قلمدان اور عالیشان محل کے اندر بند ہو جاؤ اور اس کی دیواریں لوہے کے یا پتھر کی بنی ہوئی کیوں نہ ہو، موت کا وقت ہر انسان کے لیے متعین ہے. میری پیاری عزیز ماں اور بہنوں، موت کا وقت ہر انسان کے لیے متعین ہے. وہ اپنے مقررہ وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد، بلکہ وقت مقررہ پر حاضر ہو جاتی ہے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. مگر موت انسان کے علم ادراک و تعلقات اور تصور ذہنی سے باہر ہے. یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ میری موت کب آئے گی اور کہاں واقع ہوگی. میری روح جسم سے کب پرواز ہو جائے گی. لیکن آج ہم لوگ اس سے نفرت و گریز کرتے ہیں، حالانکہ دین و دنیا دونوں زندگیاں اللہ تعالیٰ کے عطا کار و نعمت ہیں. اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے. یہ راحت اطمینان و سکون اور سلامتی دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ موت بھی ایک خدائی کا حکم ہے. یہ دنیا اور دنیاوی زندگی اور دنیاوی زوائش آرائش تو چند روز ہے، ایک عارضی چیز ہے، تباہ و برباد ختم ہونے والی ہے. عبدی اور سرمدی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی وہ کیا چیز مرغوب تجھ کو. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے اب خوب تجھ کو. میری پیاری عزیز ماں اور بہنوں، یہ دنیا کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ دنیا میں انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر کسی نے آخرت کی فکر دنیا کی زندگی میں کی اور انقیاد و طاعت میں زندگی بسر کی تو اپنے تمام مقصد کو حاصل کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی اجنبی مسافر یا راہگیر ہو. مسلمانوں کو دنیا فانی کا سفر اس مسافر کی طرح کرنا چاہیے جس کو صرف منزل مقصد تک جانے کی دھن ہو، مشقتیں برداشت کرنے کی پرواہ نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا مولا حقیق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. آج انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے بہادر اور امتحان کے آزمائش میں بھیجے گئے ہیں. زندگی کی ہر گھڑی آزمائش ہے.
قدم قدم پر ہم امتحان میں ڈالے جائیں گے. اس راہ میں کتنی بھی تکلیف اٹھانے پڑے, کتنی بھی مشکلات و مصیبت سے دوچار ہونا پڑے, لیکن ان کے بے وجود اپنی زندگی کو اچھے عمل سے آراستہ کرنا چاہیے. میرے پیارے عزیز ماں اور بہنوں, اب انہیں چند کلماتوں پر میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.